اور ملا فضلullah کے ساتھ ساتھ صوفی محمد کا کردار بھی ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس نے بھی ریاست کو دھوکہ دیا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے عزت دی جائے, مجھے رسپیکٹ دی جائے, تو میں یہاں پر فضلullah کو روکنے میں اپنا کردار ادا کروں گا اور اپنا پورا وزن جو ہے ریاست کے ساتھ دوں گا. لیکن جب فضلullah نے یہ سارا فساد, ان کے پیس ڈیل کے بعد بھی یہ فساد برپا کرتے رہے, تو صوفی محمد نے خرافات بیانات دینے شروع کر دیے کہ جیسے ریاست کو بھی اس نے کافر قرار دیا. پھر یہ بھی کہا کہ کشمیر کا جہاد جہاد ہی نہیں ہے, وہ تو زمین کی لڑائی ہو رہی ہے. یعنی وہ سارے فتوے کہ جو انڈین حکومت سننا چاہتی ہے وہ پرو انڈیا ہو سکتے ہیں. صوفی محمد کا ماضی کا کردار بھی ناپاک ہے. 2001 کے بعد یہ سینکڑوں ہزاروں بچے سوات کے لے کے افغانستان چلا گیا اور سارے بچے مروا دیے اور خود اپنی فیملی کو لے کر واپس نکل آیا. اور اس کے بعد جان بچانے کے لیے کئی سال اس نے حکومت سے کہا کہ مجھے جیل میں رکھو تاکہ میری جان بچائی جائے. پھر اس نے حکومت سے کہا اب 2007-8 میں کہ جی مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں ایک دفعہ پھر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ریاست کے ساتھ مل کر فضلullah اور اس کے دہشت گردوں کو پیچھے ہٹانے میں اپنا رول ادا کروں گا. اب جب اس کو رسپیکٹ دی گئی, میڈیا کوریج ملی, اس کو عزت ملی, تو یہاں پہ سے باہر ہو گیا. اور پھر وہ ہی چیٹڈ اگین. اب اس نے جو اس کا مالاکنڈ اور بنیر میں اس کا بیٹا مارا گیا ہے, وہ کوئی اتفاق سے گولہ لگنے سے نہیں مرا ہے, وہ ریاست کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ لوگ. اب صوفی محمد کو بھی غدار ڈکلیئر کر کے یا گرفتار کرنا چاہیے یا وہی سزا دینی چاہیے جو غداروں کو ہوتی ہے. اس نے ریاست کو بھی دھوکہ دیا ہے, اس نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا ہے, اور جو وعدے اس نے کیے تھے پورے نہیں کیے. ہی از ایکولی کلپریٹ اینڈ ایکولی کرمنل. اس کے ہاتھوں پہ پہلے بھی خون لگا ہوا تھا اور ابھی بھی اس نے ریاست کو دھوکہ دیا. اور کشمیر کے جہاد کے ساتھ جو اس نے خیانت کی ہے اس وقت, یہ ناقابل معافی ہے. اس سارے سٹیٹس میں ہم حکومت پاکستان کے حوالے سے چند باتیں بڑی سخت کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے, پرابلم سوات میں, بالاکنڈ اور بنیر اور دیر میں نہیں ہے, پرابلم افغانستان میں. ساری پرابلم جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ امریکن آکوپیشن کی وجہ سے. اس بات کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. سوات کی ڈیل کو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا. اب وقت ہے کہ پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر اجلاس بلائے اور اب ہم نے یہ ڈیسائسو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان امریکیوں کے ساتھ کیا تعلقات رکھے گا. دیکھیے, ایک ایک گولی, ایک ایک راؤنڈ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو افغانستان سے پاکستان آ رہا ہے, وہ نیٹو کے ان کنٹینرز میں جا رہا ہے جو پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں. جو نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان سے کھلی ہوئی ہے, اس میں ہر ملک کی سامان جا رہا ہے جو نیٹو کے ساتھ وہاں کام کر رہا ہے. اور اس میں کیا گارنٹی ہے کہ اس میں انڈین اکوپمنٹ نہیں جا رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو جو اکوپمنٹ جا رہا ہے وہاں پر, اس وقت پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار. اور امریکن جو دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر, وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ فیسلٹیز دی جائیں, واگا سے لے کر تورخم تک انڈیا کے کنٹینرز جائیں گے. دوسرا دباؤ جو ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ نیٹو کی سپلائی لائن ہم کھول کے رکھیں گے. تیسرا دباؤ جو پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پروگرام کیپ کیا جائے گا. چوتھا جو دباؤ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہمارے پاس ہے آگے نیوکلیر بامز بنانے کے لیے, وہ تمام کا تمام امریکہ سیکیور کرے گا. اور چھٹا دباؤ, پانچواں دباؤ جو پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ گورنر اویس غنی کو تبدیل کیا جائے, وہاں پہ ان کا آدمی اپوائنٹ کیا جائے. دیکھیے, حکومت کو ہم وارن کرتے ہیں, اگر اس میں سے کوئی ایک کام بھی حکومت نے کرنے کی جرت بھی کی تو پاکستانی قوم کے غیظ و غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت پارلیمنٹ کو کام یہ کرنا ہے کہ ڈیسائسولی فیصلہ کرے کہ جب تک امریکہ ہماری شرائط پہ نہیں آتا ہے, کوئی نیٹو کی سپلائیز, کوئی امریکن سپلائیز پاکستان سے نہیں جائیں گی. امریکہ نے بیت اللہ محسود کو پالا ہوا ہے, 8 سال میں ایک حملہ اس کے اوپر نہیں کیا. ہمیں بیت اللہ محسود چاہیے, اس کا سر چاہیے ہمیں. اور اگر امریکن نے اس کو قتل نہیں کیا تو امریکن کی سنسیریٹی پہ ہمیں ہمیشہ سے ڈاؤٹ ہے, ڈاؤٹ رہے گا. دوسری بات, پاکستان کے اندر ڈرون حملے بند کریں گے. انہوں نے صرف 20 یا خود ان کے سٹیٹسٹکس ہیں کہ ہم نے 20 یا 24 ملیٹنٹس کو مارا ہے اور 700 سیویلینز کو شہید کر دیا ہم نے پاکستان کے اندر. اور تیسری بات, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس کریں پاکستان کو. ہماری ایک بیٹی ان کی جیل میں بے گناہ بالکل, اس کی 2 خواہشیں رہ گئی, صرف ایک کہ پاکستان میں جا کے مرے, اس کی موت پاکستان میں واقع ہو اور وہ اپنے بچوں سے مل سکے. اس کے بچوں کو بھی اغوا کر کے لے گئے اور اس کو بھی اپنی جیل میں بے حرمت کرتے ہیں. اور یہ ہماری حکومت بے شرم ہوگی اگر اتنے سارے امریکہ کے ساتھ معاہدے کرتی پھر رہی ہے, اس میں ڈاکٹر عافیہ کی بات نہیں کرتے. یہ کوئی سپلائیز امریکنز کی یہاں سے نہیں جائیں گی جب تک عافیہ واپس نہیں آتی, جب تک ڈرون حملے بند نہیں ہوتے, جب تک بیت اللہ کو وہ قتل نہیں کرتے, اور جب تک وہ ہماری شرائط پہ نہیں آتے. اگر یہ کام پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے پھر اس پارلیمنٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہٹا دیں پھر اس کو. یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس وقت, یہ بہتر فیصلہ ہے کہ سوات میں انہوں نے فوج کی تائید کی ہے, فوج کو سپورٹ کیا, لیکن ابھی کام یہاں ختم نہیں ہوا. ہم صرف سوات میں اور بنیر میں اگر یہاں ان کو کچل دیں گے تو یہ کہیں اور سر اٹھا لیں گے. ان کے پیچھے سے سپلائی لائن ختم کرنا ضروری ہے, اور ان کی سپلائی لائن افغانستان میں